وقل جاء الحق وزهق الباطل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه والصلاة والسلام على نبينا محمد الداعي إلى رضوانه. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال عز من قائل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. آج میرا ٹاپک موضوع علم کی اہمیت، امپورٹنس آف سیکنگ نالج، علم کی اہمیت. علم اور اہمیت یہ دو ورڈ ہیں. علم کا معنی کیا ہے؟ علماء نے علم کی شرح ڈیفینیشن کی کہ علم کہتے کس کو ہیں، علم یہ کس چڑیا کا نام ہے، علم کس کو کہتے ہیں؟ کہا ادراک الشیء بحقیقتہ الموصل الی اللہ. علم کسی چیز کے ڈیپتھ تک پہنچ کے اس کی حقیقت کو معلوم کرنا، اور یہ ایسی حقیقت ہو جو اللہ تک پہنچائے، ایسی حقیقت جو اللہ تک پہنچائے. بہت سے لوگ نالج گین کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، مگر حقیقت سے ان کو علم، حقیقت تک وہ نہیں پہنچتے، تو انہوں نے علم حاصل کیا نہیں کیا. بعض لوگ حقیقت تک پہنچتے ہیں مگر ان کا یہ علم اللہ سے قریب نہیں کرتا ہے بلکہ دور کر دیتا ہے، تب یہ بھی علم نہیں. علم وہ ہے جو انسان جس کی حقیقت تک پہنچے اور وہ حقیقت اللہ تعالیٰ تک اس کو پہنچائے، اللہ تک اس کو قریب کرے. اگر یہ دو چیزیں اگر ہیں تو وہ علم ہے، اگر یہ دو چیزیں نہیں ہیں تو علم نہیں ہے. علم حاصل کرنے کے کئی طریقے اسلام میں بتائے گئے ہیں. سب سے پہلا طریقہ وہ ہے پہلی وحی کے ذریعے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق. ریڈنگ، پڑھنا. نالج گین کرنا کئی طریقوں سے ہوتا ہے. پہلا طریقہ پڑھنے کی وجہ سے آتا ہے، مگر پڑھنے سے ہی سب کچھ آنا یہ ضروری نہیں ہے. پڑھنے سے ہی سب کچھ آئے یہ ضروری نہیں ہے. علم حاصل کرنے کے کئی طریقوں میں ایک اہم طریقہ پڑھنا ہے، ریڈنگ ہے. بکس ریفر کرنا، کتابوں کا مطالعہ کرنا، اپنے پاس ایک چھوٹی سی لائبریری بنائے رکھنا، اچھی اچھی باتوں کا، اچھے اچھے ٹاپک پر کچھ چھوٹی چھوٹی بک، بڑی بڑی بکوں کو پڑھنا، یہ ایک طریقہ ہے علم حاصل کرنے کا. دوسرا طریقہ ہے رائٹنگ، لکھنا. اللہ رب العالمین نے کئی جگہ پر اس کی طرف نشاندہی کی، اس کو بتایا نون والقلم وما یسطرون. لوگ کہتے ہیں بولنے سے بولنا آتا ہے، لکھنے سے لکھنا آتا ہے. کئی مرتبہ آپ سنے ہوں گے. تیرنے سے تیرنا آتا ہے، کرنے سے کام سیکھتا ہے. کبھی یہ سوچا اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے ابتدا ہوتی ہے لکھنے سے، اور لکھتے لکھتے انسان اتنی چیزیں سیکھ جاتا ہے
کہ ایک مرحلے میں پہنچ کر کے اسے بہت سا نالج آ جائے گا۔ ابتدا میں تھوڑا پڑھنا سیکھتا ہے، پڑھتے 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 اس کو ایک ایسے اسٹیج پر وہ پہنچ جائے گا کہ اس کو علم آ جائے گا۔ یہی اس کا دوسرے جملوں میں بھی معنی ہے، تیرنے سے تیرنا آتا ہے، کرنے سے کام آتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ دوسرا طریقہ میں نے کہا وہ ہے لکھنا۔ لکھنے کی عادت ڈالیں، آپ کو نالج آتا رہے گا۔ آپ لکھنے کی عادت ڈالیں، کوئی بھی ٹاپک لے کر کے لکھنے کی کوشش کریں، کوئی بھی چیز کو لے کر کے اس پر کچھ نہ کچھ لکھیں، آپ کا علم بڑھے گا، علم میں اضافہ ہوگا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں پڑھتا ہوں اتنا کافی ہے تو نادان انسان ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے علم سیکھنے کے طریقوں میں سے۔ دوسرا طریقہ رائٹنگ ہے۔ تیسرا طریقہ ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ انبیاء میں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ آپ اہل علم سے، نالجبل پرسنالٹی سے، علم رکھنے والے لوگوں سے آپ سوال کرو، نالج گین کرو، پوچھو جو آپ کو نہیں معلوم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، علاج العی السؤال۔ جس کو نہیں معلوم ہے، معلوم کرنے کا طریقہ ایک یہ ہے کہ وہ معلوم، جن کو علم ہے ان سے پوچھے۔ بہت سے نادان ایسے ہیں جو کہتے ہیں میرا علماء میں اٹھنا بیٹھنا ہے، اور وہ پڑھنے کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں، لکھنے کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ علماء میں اٹھنا بیٹھنا ہے۔ تو یہ بڑے نادان لوگ ہیں۔ یہ علم کا حاصل کرنے کا ایک طریقہ ضرور ہے، مگر آپ اسی کو بنیاد بنا کر کے دوسری چیزوں کو چھوڑیں گے تو کئی جگہ بڑی بڑی غلطیاں کریں گے۔ علم حاصل کرنے کا اسلام میں جو طریقے اسلام نے بتائے ہیں، ان تمام طریقوں کو اپنانا ایک مسلمان کا شیوا اور ایک صحیح مسلمان کی علامت ہے۔ تو میں نے کہا اگر معلوم کرنا ہے، نالج گین کرنا ہے، تو یہ ایک طریقہ علماء سے، آتھنٹک اچھے علماء سے علم کو معلوم کرنا، سوالات کی شکل میں یا کچھ چیزیں کتابوں کی شکل میں، علم کے سیکھنے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے۔ چوتھا طریقہ جس کو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے سورہ تغابن میں، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ۔ جو اللہ پر حقیقی ایمان رکھیں گے، اللہ ڈائریکٹ ان کے دل پر علم کو نازل کریں گے، ان کو رہنمائی کریں گے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ۔ اللہ ان کو رہنمائی کریں گے، اللہ ان کو کئی چیزیں بتلائیں گے۔ جس کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے، بہت سے موقع ایسے آتے ہیں کہ انسان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کس سے پوچھیں، مگر دل وہاں اس کا کہتا ہے، اگر اللہ پر اس کا اچھا ایمان ہے، وہ انسان اگر نیک ہے، مرد نیک ہے، اگر عورتیں نیک ہوں، تو اللہ رب العالمین اس کے دل میں رہنمائی، اس میں دل میں بات ڈالیں گے کہ یہاں پر یہ کرنا اچھا ہے، یہاں نہیں کرے تو اچھا ہے۔ پورے اطمینان کے ساتھ وہ انسان آگے بڑھے گا۔ نالج گین کرنے کے یہ 4 طریقے اسلام میں بتائے گئے ہیں۔ چوتھا طریقہ جو میں نے آپ کو کہا، اس کا آپ کا ایمان سے متعلق ہے، آپ کے تقوی سے متعلق ہے۔ آپ متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، اللہ پر حقیقی اچھے ایمان رکھنے والے، ایسا نہیں کہ لوگوں کے سامنے ہے تو پوری طرح نیک بن گئے، کمرہ بند کر لیے تو شیطان بھی ان سے پناہ مانگے۔ اگر ایسا ہوگا تو اللہ رب العالمین رہنمائی نہیں کریں گے۔ کمرہ بند ہو تب بھی، لوگوں کے درمیان میں ہو تب بھی، آپ اگر اللہ پر کامل یقین رکھیں گے، اللہ آپ کو ایسی چیزیں بتائیں گے، آپ دنگ رہ جائیں گے۔ علم کا ایک ایسا سمندر آپ کے سامنے کھلے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ علم حاصل کرنے والے اور اس سے فائدہ اٹھانے والوں کی 3 قسمیں ہیں۔ جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں،
ان کی کتنی قسمیں؟ 3 قسمیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بیان کیا ہے، بتایا ہے. عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل ما بعثني الله من العلم والهدى كمثل غيث اصابت ارضا. جو علم میں لے آیا ہوں اس کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، جو علم مجھے اللہ نے دیا ہے اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے آسمان سے بارش برسا اور زمین پر پڑا. یہ زمین 3 قسموں میں بٹ گئی، 3 حصوں میں بٹ گئی. طائفة طیبة امسكت الماء وانبتت الكلأ والعشب الكثير الوفير. یہ پانی بارش کی صورت میں آنے کے بعد زمین کا ایک حصہ اس پانی کو چوس لیتا ہے اور خود بھی وہ فائدہ اٹھاتا ہے، باہر لوگوں کو پودے بھی نکال کے دیتا ہے، پھول، رنگ برنگے کئی میوے وہ زمین نکال کر کے دیتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کے حاصل کرنے والوں میں ایک قسم کا یہ ہوگا جن کے علم سے ان کو خود فائدہ ہوگا کہ وہ اپنی جہالت کو مٹائیں گے اور لوگوں کو بھی فائدہ پہنچائیں گے، لوگوں کی جہالت کو بھی وہ دور کریں گے. ایک قسم کے لوگ ہوں گے. دوسری قسم کے لوگ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَأُخْرَى أَمْسَكَتِ الْمَاءَ وَلَمْ تَنْفَعْ مِنْهَا وَانْتَفَعَ مِنْهَا النَّاسُ وَشَرِبُوا وَسَقَوْا. دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں اس زمین کی طرح جو سخت ہے، پانی کو چوستی نہیں ہے، پانی کو بھر لیتی ہے، خود تو فائدہ نہیں اٹھاتی، گزرنے والے جانور پانی پی کے فائدہ اٹھا کے جاتے ہیں، انسان پانی اس لے کر کے اپنے کاموں میں استعمال کرتے ہیں، اپنی کھیتی باڑیوں کو اس پانی سے سینچتے ہیں. یہ دوسری قسم کے لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے علم سے خود کو فائدہ نہیں ہوتا ہے، وہ دوسروں کو فائدہ ضرور ملتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مثال اس زمین کے اس حصے سے دی جو پانی روک کے رکھتا ہے، لوگوں کو فائدہ دیتا ہے، جس سے خود کو فائدہ نہیں ہوتا ہے. تیسری قسم اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَأُخْرَى فَإِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ لَا تَمْسِكُ الْمَاءَ وَلَا تُنْبِتُ الْكَلَأَ. تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو زمین کا وہ حصہ جو نہ پانی کھڑا کرتا ہے اور نہ ہی خود فائدہ اٹھاتا ہے. ایک چٹیل میدان، ایک چٹیل زمین کی طرح ہوتا ہے جس پر بارش گرتے ہی سیدھا بہہ کر کے چلا جاتا ہے، اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا. 3 قسم کے وہ لوگ ہیں جو علم کو حاصل کرتے ہیں. مدرسوں میں پڑھنے والے، سینٹروں میں سننے والے، خطبوں میں بیٹھنے والے، انہی 3 قسموں میں سے ایک قسم کے لوگ ہوتے ہیں. آپ دیکھیں گے جو فائدہ اٹھاتے ہیں اس میں سے فائدہ بھی پہنچتا ہے، فائدہ نہ اٹھائیں دوسروں کو فائدہ ہوتا ہے. بعض لوگ ہوتا ہے جو نہ ان کو فائدہ ہوتا ہے نہ دوسروں کو فائدہ ہوتا ہے. اللہ سے دعا کریں رب العالمین ہمیں پہلی قسم کے لوگوں میں سے شامل کریں جو خود بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں. یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے. اب آئیے میں آپ کو ایک ایسی ڈائریکشن کے طرف آپ کے ذہنوں کو موڑوں گا. علم 2 طریقے ہوتے ہیں. علم سے 2 قسم کے چیزیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں. ایک فائدہ ہوتا ہے اور ایک نقصان ہوتا ہے. شیخ علم سے نقصان ہوتا ہے؟ ہاں
بس علم ایسا ہوتا ہے جس سے آپ کو نقصان ہوتا ہے. شیخ علم سے اب تک سنے تھے کہ فائدہ ہوتا ہے, نقصان ہوتا ہے. ہاں نقصان ہوتا ہے. کیا کیا نقصانات ہیں علم کے, میں آپ کے سامنے بتاؤں گا, غور سے سنیں. نقصانات سے پہلے علم کے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں میں آپ کو وہ بتاؤں, پھر اس کے بعد میں نقصانات کی طرف آؤں گا. علم کے کئی فائدے ہیں. پہلا فائدہ علم کا یہ ہے کہ انسان کو ایک بنیاد ملتی ہے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. ایسا نہیں کہ لوگ جہاں چل رہے ہیں وہ بھی وہیں پہ چل رہا ہے. جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ سوچ کے ایک اسٹیپ لیتا ہے اور اس کا ذمہ دار ہوتا ہے, کیونکہ اس کے پاس ایک بنیاد ہوتی ہے. وہ سمجھتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے, کیا سچ ہے کیا غلط ہے, کیا دھوکہ ہے کیا فائدہ ہے. وہ اسٹیپ لیتا ہے. اللہ رب العالمین اس کو ایک اساس دیتے ہیں, ایک بنیاد دیتے ہیں, ایک اسٹرانگ بیس عطا کرتے ہیں جس کے بنیاد پر وہ اپنی زندگی کے فیصلے لیتا ہے. اگر علم نہ ہو, بازو والے کیا کرے, وش کریں گے نا ہمیں بھی. پرسوں ان کو ایسا ہوا تھا, انہوں کیا کرے, ہمیں بھی ویسے کریں گے نا. ہمارا اسٹیپ نہیں رہے گا, ہمارا بیس نہیں رہے گا. کیوں؟ علم نہ ہونے کی وجہ سے. اگر علم ہو, بجائے انسان فلاں آدمی کیا کیا ہے فلاں آدمی کیا کیا ہے وہ یہ دیکھے گا کہ مجھے کیا کرنا ہے. 10 آدمی ادھر جائیں 10 آدمی ادھر جائیں, مجھے کرنا کیا ہے وہ خود سوچے گا. اپنا سیلف ڈیسیژن وہ خود لے گا. یہ علم کا بہت بڑا فائدہ ہے. اہل علم کی زبان میں امام غزالی کہتے ہیں العلم نور یہدی بہ. علم ایک روشنی ہے, ٹارچ لائٹ کی طرح ہے, جس کو انسان پکڑ کے اپنی زندگی کا راستہ طے کرتا ہے. جس کو پکڑ کے انسان اپنی زندگی کا راستہ طے کرتا ہے. علم ایک روشنی ہے جس کو اللہ رب العالمین عطا کرتے ہیں. انسان اس کو بنیاد بنا کر کے مرتے دم تک, خبر میں پہنچنے تک اس کو ساتھ لے کر کے اپنی زندگی کے راستے کو وہ پار کرتا ہے. علم کا ایک دوسرا فائدہ یہ ہے کہ علم آنے سے انسان اپنے ہدف کو, ٹارگٹ کو متعین کرتا ہے. اگر علم نہ ہو تو انسان بغیر ہدف کے زندگی گزارتا ہے, بغیر ہدف کے. اس کو نہیں پتا ہے کہ صبح میں آج اٹھا ہوں تو مجھے کل تک کے لیے کیا کرنا ہے. بس صبح ہو رہی ہے, شام ہو رہی ہے, عمر یوں ہی تمام ہو رہی ہے. صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. اس کو خود نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے کرنا کیا ہے, آج کیا کر رہا ہے, کل کے لیے کیا کرنا ہوگا. اس کے ٹارگٹ, اس کے اہداف اس کے سامنے سے اوجھل ختم ہو گئے ہوتے ہیں. اس کے سامنے اس کے ٹارگٹ نہیں ہوتے ہیں, اس کے اہداف نہیں ہوتے ہیں. علم ہوں گے تو انسان کو ایک ایک قدم وہ رکھے گا تو یہ رکھے گا کہ اس قدم کا ایک دوسرا اسٹیپ ہے, اس کا تیسرا اسٹیپ ہے. ایک چیز کو یہ کرے گا تو اس کا ایک ہدف وہ بنائے گا, اس کے بعد وہ آگے بڑھے گا. ہدف نہیں ہے یہاں پہ یہ کر رہا ہے وہاں پہ وہ کر رہا ہے, 40 سال 50 سال 60 سال ہو گئے, اس کے بعد سوچتے ہیں کہ میں کیا 60 سال میں. بس ساتھ میں کچھ لوگ ایسے کیے تو ان کے ساتھ ایسے کر لیا, وہ لوگ کچھ کرے تو ان کے ساتھ ایسے کچھ کر لیا. وہ کیا کرنا تھا انسان ہونے کے ناطے, یہ تمام علم حاصل کرنے پر اللہ رب العالمین اس کو یہ صلاحیت عطا کرتے ہیں کہ اسے کرنا کیا ہے, امت میں کن چیزوں کی ضرورت ہے, مجھے کیا کرنا ہے, کون سی چیزیں ہیں جس کو میں کر سکتا ہوں, کون سی چیزیں میں نہیں کر سکتا ہوں, کون سی چیزیں میں کر سکتی ہوں, کون سی چیزیں نہیں کر سکتی ہوں. یہ تمام چیزیں وہ علم آنے کی وجہ سے انسان متعین کرے گا. علم حاصل کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنے جو فیلڈ میں کام کر رہا ہے, کوئی بھی اس کا فیلڈ ہو, اگر وہ نالج گین کرتا رہے گا, علم کو اپنا بڑھاتا رہے گا, تو اپنی زندگی کے اس فیلڈ میں وہ ترقی کرے گا. اگر علم حاصل نہیں کرے گا تو 40 سال پہلے جو کام کرتا تھا آج بھی وہی کام کرے گا.
یہ علم کا فائدہ ہے. یرتقی بہ بعلمہ فی مجال تخصصہ و حیاتہ، اپنے فیلڈ میں اپنی زندگی کا جو بھی کام کر رہا ہو اس میں اس کو ترقی ہوتی رہے گی. ایک مرحلہ آئے گا کہ وہ ایک بڑے زندگی کے بہت سے بڑی اہم چیزیں وہ کر گیا ہوگا. اگر علم حاصل نہیں کرے تو انسان پہلے جوانی میں جو کرتا، بچپن میں جو کرتا ہوا رہے گا، جوانی میں بھی بڑھاپے میں بھی اسی پوزیشن پہ آ کر کے پہنچے گا. تو کوشش کریں علم کو حاصل کریں. علم کا تعلق ہر چیز سے ہے. علم کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان علم حاصل کرنے سے انسانوں کے قریب ہوتا ہے، بلکہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. جب اس کو علم ملتا ہے تو اس کا ایمان بڑھتا ہے. جب وہ دیکھتا ہے کہ آسمان اتنا بڑا ہے جس کو اللہ نے ستاروں سے سجایا ہے، اس کے بارے میں کچھ اس کو علم ملے، پتہ چلے کہ آسمان میں بہت سے ایسے پلانٹ ہیں جو پورے مکمل سونے کے ہیں. اللہ اکبر، ایمان اضافہ ہوتا ہے. اس کو علم جب ملے گا کہ ایسے بہت سی چیزیں ہیں تو وہ اس کے علم میں، اس کے ایمان میں اضافہ ہوگا، اللہ سے وہ قریب ہوگا. پلین میں سفر کر رہا ہے، نیچے سے دیکھتا ہے کہ اللہ کی کتنی بڑی شان ہے کہ اتنی اوپر تک اللہ رب العالمین آسمان میں انسانوں کو پہنچانے کے قابل بنا دیا، اس کے اللہ کے قریب ہوگا. اسی لیے میں نے پہلے جملے میں میری اسپیچ کے کہا علم وہ ہے جو آپ کو کسی چیز کی حقیقت تک، ریالٹی تک آپ کو پہنچائے اور وہ ریالٹی آپ کو اللہ کے قریب کرے، تو وہ علم ہے. آپ کچھ پڑھ رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، حقیقت آپ کو بھی پتہ نہیں ہے تو آپ نے نالج گین نہیں کیا. حقیقت تک پہنچ گئے ہیں، آپ کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوا ہے، اللہ کے قریب آپ نہیں ہوئے ہیں، تو بھی وہ علم نہیں ہے. علم حاصل کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے، انسان اپنی زندگی میں تنہا ہے. پیدا ہوا تھا تو بھی انسان اکیلا ہے، اور جب مرے گا تو بھی اکیلا ہے. حقیقت میں اس کا کوئی پوچھنے والا، ساتھ میں دینے والا حقیقت میں اللہ کے علاوہ نہیں ہے. مگر انسان اگر علم حاصل کرے تو اس کا علم اس کو رہنمائی کرے گا، اس کو گائیڈ کرے گا، اس کو ڈائریکشن دے گا. بولے گا نہیں فلاں کو دوست بناؤ، فلاں سے دور رہو، وہ تمہارا خیر خواہ نہیں ہے. یہ چیز کرو، تمہیں دنیا میں بھی فائدہ دیں گی، آخرت میں بھی فائدہ دیں گی. یہ چیز نہ کرو، تمہیں بہت نقصان ہوگا، آگے کا مرحلہ ڈھپ ہو جائے گا. کون بتائے گا؟ آپ کا علم ڈائریکٹ کرے گا آپ کے ذہن کو، آپ کا علم آپ کو سمجھائے گا، جس کی وجہ سے آپ ہر وہ چیز جو آپ کو نقصان پہنچاتی ہے دور رہیں گے، اور ہر وہ چیز جو آپ کو فائدہ دے گی اس سے قریب ہونے کی کوشش کریں گے. ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ معاشرے میں اللہ رب العالمین علم والوں کا ایک مرتبہ پیدا کرے گا، ایک پوزیشن بنائے گا، ایک مرتبہ اور ایک پوزیشن بنائے گا. لوگ اپنی پریشانیوں کا حل کے لیے آپ سے سوال کریں گے، اس وجہ سے نہیں کہ آپ ایک انسان ہیں، اس وجہ سے کہ آپ کے پاس علم ہے. آپ علم حاصل کریں گے تو لوگ اس علم کے ذریعے سے حل کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. یہ کچھ میں نے آپ کے سامنے بتایا اس کے فوائد. اب آئیے میں اس کے کچھ نقصانات آپ کو بتاتا ہوں. میں نے جیسے کہا علم سے نقصان بھی ہوتا ہے، ہاں یقیناً علم سے نقصان ہوتا ہے. کئی قسم کا علم، کئی قسم ایسا ہے، علم کی کئی اقسام ایسے ہیں، کئی علم ایسا ہے جو آپ کو نقصان پہنچائے گا، اس سے آپ دور رہیں. کون سی چیزیں ہیں؟ علم حاصل کرنے کے بعد بہت سے لوگوں کو تکبر آ جاتا ہے، گھمنڈ آ جاتا ہے. میں بڑے بڑے عالموں کے ساتھ ہوں، ان کے پاس کیوں جا کے ملنا؟
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، غور سے سنیں، من طلب العلم لیجاری به العلماء او لیماری به السفہاء فالنار والنار، جو علم کو اس لیے حاصل کرتا ہے تاکہ یہ بتائے میں بھی جانتا ہوں، تاکہ یہ بتائے جنرل پبلک کے سامنے کہ میں جاننے والا ہوں۔ اگر یہ دو چیزیں آتی ہیں، علماء سے لڑنے، علماء سے ٹکرانے، علماء سے ڈیبیٹ کرنے، بحث و مباحثہ کرنے، اگر کوئی علم حاصل کرتا ہے، النار والنار، جہنم ہے اس کے لیے۔ تو علم حاصل کرنا کیوں؟ تین چیزوں کے لیے علم حاصل کرنا۔ پہلی چیز، علم، کوئی بھی نالج آپ سیکھ رہے ہیں تو یہ سوچے کہ میری اندر جو اگنورنٹ، جہالت، میرے اندر جو نامعلومی کی علامت، اندر جو کیفیت تھی، اس کو میں دور کروں۔ مجھے ایک چیز کی حقیقت معلوم ہو، ایک چیز کی ریالٹی تک میں پہنچوں۔ نماز کی ریالٹی کیا ہوتی ہے، حقیقت میں کیسے پڑھا جاتا ہے، روزہ، معاملات، بزنس کیسے کیا جاتا ہے اسلام میں، اس کو میں جاننے کی کوشش کروں۔ جو میرے ذہن میں نہیں ہے اس کو ختم کروں، اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اسلام میں اس بزنس کا کیا طریقہ ہے وہ معلوم کرنے کی کوشش کروں۔ اس لیے نالج کو گین کرنا ہے۔ سیکنڈ، جہالت کو ختم کرنے کے بعد میں آپ کوشش کریں کہ اس کے اوپر آپ عمل کریں۔ جب ایک چیز آپ کو معلوم ہو جائے تو اس کو عمل کریں، یہ دوسرا اس کا مقصد ہے۔ تیسرا مقصد ہے، جو چیز آپ کو معلوم ہو گئی، جس پر آپ نے عمل بھی کر لیا، تیسرا اس کو دوسروں کو کنوے کریں، دوسروں تک اس کو پہنچائیں۔ ان تینوں مقصد کے علاوہ اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ بیانوں کو آ کر کے دوسروں کو یہ بتانے کے لیے کہ میں بیانوں میں جاتا ہوں، النار والنار، جہنم ہی جہنم ہے۔ بیان میں آ کے جہنم ہے، ہاں بیان میں آنے کے بعد تمہیں جہنم ہے، بڑی خطرناک بات ہے، غور سے سنیں۔ بیان میں آنے کے بعد جہنم میں ملتی ہے، اس سے کتنی بدنصیبی کی بات ہے۔ صرف نیت کے بدلنے کی وجہ سے انسان بیانوں میں علم حاصل کر کے آنے کے بعد میں لوگوں سے لڑنے کے لیے فلاں عالم ایسا بولے، تم ایسا بول رہے، فلاں ایسا کرے، اگر یہ مقصد ہے بیان میں آ کے جہنم خرید دے کے جائیں گے۔ النار والنار، یہ میری زبانی نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی۔ بہت سے لوگ، ہم انسان ہیں، ایک دوسرے کو نصیحت کرنا، ایک دوسرے کو حق کی دعوت کرنا، ایک دوسرے کے دل کو پاک کرنا، یہ ہمارا مقصد ہے۔ اس لیے ہر انسان اپنے دل کو ٹٹولے۔ اگر ایسا مقصد ہے تو نکال کے پھینک دیں۔ آپ کا مقصد صرف یہ ہو کہ میرے اندر جو اپنے اندر جو جہالت ہے، وہ جہالت کو ختم کریں۔ اسی طرح علم کا بعض علم جو نقصان پہنچاتا ہے وہ ہے، انسان کبھی علم حاصل کرنے کے بعد اللہ سے قریب ہونے کے بجائے دور ہو جاتا ہے۔ جیسے میں نے علم کے ڈیفینیشن میں بتایا، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، کیا ایسا ہوتا ہے؟ ہاں ایسا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں، وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، جن لوگوں کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ رہے ہیں قرآن و حدیث کتاب کا علم انہیں دیا گیا، وہ لوگ علم آنے کے بعد جھگڑا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یعنی علم آنے کے بعد جھگڑا کرتے ہیں یا جھگڑا ختم ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ علم آنے سے جھگڑا ہوتا ہے یا ختم ہوتا ہے؟ ختم ہونا چاہیے۔ علم آنے سے جھگڑا ہو رہا ہے تو وہ علم نہیں ہے، وہ خطرناک چیز ہے۔ اس سے آپ ایسے علم سے جس سے آپ کو جھگڑا پیدا ہو رہا ہو، آپ دور رہیں۔ علم لائیں جھگڑا کرنے کے لیے نہیں، علم لائیں اپنی جہالت کو ختم کرنے کے لیے۔ جہالت جہاں تک ختم ہو رہی ہے تو الحمدللہ، جہاں سے جھگڑے شروع یعنی علم لا کے جھگڑے شروع ہونے کے چانسز ہو رہے ہیں تو وہاں پہ اسٹاپ کر دیں۔ آپ اگر جھگڑا کرنے علم حاصل کر رہے ہیں تو وہاں کیا کریں؟ اسٹاپ کر دیں۔ میں ایک چھوٹی سی اس کو مثال دیتا ہوں۔ علم حاصل کرنے سے انسان
اللہ کے قریب ہونا چاہیے. اگر اللہ سے وہ دور ہوتا جا رہا ہے تو وہ علم نہیں ہے. جیسے اکثر دیکھا جاتا ہے ایگزام کے موقع پر اتنا پڑھنے میں ہے کہ نمازوں کا خیال نہیں ہے, عبادتوں کا خیال نہیں ہے, قرآن کا خیال نہیں ہے, سب کچھ دور ہوتا چلا جاتا ہے علم کے حاصل کرنے کی وجہ سے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یقیناً اختبار ہے, یقیناً ایگزامس ہیں, یقیناً آپ بزی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ عام دنوں میں 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ پڑھتے تھے, ایگزام کے دنوں میں ایٹ لیسٹ 5 منٹ تو پڑھ لیں. اللہ سے آپ کے اسٹڈیز اللہ سے دور ہونے کا سبب نہ بنے. علم کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے حسد. علم آنے کے بعد بہت سے لوگ حسد کا بھی شکار ہو جاتے ہیں, اور علم کو اس لیے نہیں لیتے ہیں. حسد کی بنیاد کیوں ہم اس سے علم حاصل کریں, وہ کون ہے مجھے سکھانے والے. اللہ رب العالمین نے یہودیوں کے بارے میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا, کہا یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود ایسے جانتے تھے جیسے ایک ماں اپنے بچے کو جانتی ہے. ایک ماں اپنے بچے کو کیسے جانتی ہے؟ دور سے صرف آواز سن لے تو بولے گی کہ میرے بیٹے کی آواز ہے. ویسے جانتے تھے. پھر کیوں نے علم کو ایکسپٹ نہیں کیے؟ حسدا من عند انفسہم, کہا ان یہودیوں کے دلوں میں حسد آ گیا تھا, کیا میں یہ کیسے ان سے علم حاصل کروں, یہ کیسے مجھ سے بڑے بن گئے. حسد کی وجہ سے. علم ہے, چھوٹے ہوں بڑے ہوں درمیانے ہوں, اگر وہ اہل علم میں سے ہیں تو اہل علم ہے. حسد کی وجہ سے علم حاصل نہیں کرتے ہیں تو تمہارا نقصان ہے. جاؤ بیٹھو. یہودیوں کی صفت میں سے ایک صفت تمہارے اندر ہے. ہم کوشش کریں, یعنی تمہارے اندر مانا یہ نہیں ہے کہ میں ایک عام بتا رہا ہوں, کہ جو انسان حسد کی وجہ سے علم سے دور رہتا ہے کہ وہ کیسے ہم ان سے بات سنیں گے, ان سے کیوں بات سنیں گے, تو ایک یہودی صفت ہے. ہم اس یہودی صفت کو ختم کریں. یہ بہت ہی نقصان دینے والی ہے علم آنے کے بعد. اسی طرح علم کے نقصانات میں سے ایک بہت بڑی آفت یہ ہے کتمان العلم, علم کو چھپانا. بہت سے لوگوں کو علم ہوتا ہے مگر وہ لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں, چھپاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سئل عن علم فكتمه الجمه الله برجام من النار, رواه ابن ماجہ وصححہ الالبانی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی انسان آپ کے پاس آ کر کے کوئی چیز پوچھے, فلاں دکان کہاں ہے, یہ چیز کہاں سستے میں ملتی ہے, نماز کا طریقہ کیا ہے, علم کیسے حاصل کرنا, آپ کو معلوم ہے کہ کہاں سستا ملتا ہے, علم کہاں ملتا ہے, کہاں پر یہ سولوشن ملتا ہے, مگر آپ اس کو روک رہے ہیں یا آپ بات کو نہیں بتاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن آپ کے ناک میں گھوڑے کو جس طرح نکیل ڈالتے ہیں اس طرح ایک نکیل ڈال کر کے وہ نکیل ہوگی پوری کی پوری A to Z جہنم کے آگ کی, جو اندر آپ کے ناک کے نکپڑیوں میں جا کر کے باہر نکلے گی. آپ کو, ہم کو کوئی بھی علم ہوگا وہ علم لوگوں کو کوئی پوچھے تو پہنچا دینا, سمجھا دینا. بولنے اگر آپ بولیں گے تو وہ ہم سے بڑھ جائیں گے, یہ ہوگے تو ایسا ہو جائے گا, یہ سب چیزیں نہیں سوچیں. علم آپ کو دیا گیا ہے, کوئی چیز مانگ رہا ہے, کوئی سوال آپ سے کر رہا ہے, تو آپ وہ سوال بتا دیں, وہ چیز آپ پہنچا دیں جس میں آپ کو لوگوں کو, جس میں دوسرے لوگوں کو فائدہ ہو, جس میں لوگوں کو فائدہ ہو. اگر نہ پہنچائیں گے تو میں نے جیسے کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی سخت وعید ہے الجمہ اللہ بلجام من نار, آگ کی نکیل اللہ تعالیٰ نتنوں سے, آنکھ کے نتنوں سے ڈال کر کے اس کو پہنائے گا اور کھینچے گا. اسی کے علم کی مصیبتوں میں سے, علم کی برائیوں میں سے ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ انسان
علم حاصل کر لے اور اس پر عمل نہ کرے، یہ بہت بڑی ایک مصیبت ہوگی. جو علم اس نے حاصل کیا تھا وہی اس کے لیے وبال بن جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلم علمان، علم دو قسم کا ہے. العلم علمان، علم دو قسم کا ہے. علم فی القلب، ایک قسم کا وہ علم ہے جو انسان کے دل کو جھنجھوڑتا ہے اور یہ اس کے لیے خیر ہوگا. علم علی اللسان، ایک قسم کا وہ علم ہے جو اس کی زبان پر ہوتا ہے، اس کے عمل میں اس کے عمل پر کوئی اس کا اثر نہیں ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیکون ھذا حجۃ علیہ یوم القیامہ، رواہ ابو داؤد وصححہ الالبانی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ علم جو اس کے زبان پر ہے اور اس کے عمل پہ اثر نہیں ہو رہا ہے تو وہ قیامت کے دن اس کے خلاف میں حجت بن کر کے، پروف بن کے آ کے ٹھہرے گا، اے اللہ اس کو جہنم میں لے جا. تو کوشش کریں. یہاں پر ایک شبہ انسانوں کے، لوگوں کے ذہنوں میں آ سکتا ہے، میں اس کو ازالہ کروں. بہت سے لوگ کہتے ہیں میں علم حاصل کرنا ہی نہیں چاہتی ہوں، علم حاصل کرنا ہی نہیں چاہتا ہوں کیونکہ علم حاصل کروں گا تو عمل کرنا پڑے گا، عمل نہیں کروں گا تو جہنم میں جائیں گے. اس کا یہ معنی نہیں ہے. معنی یہ ہے کہ آپ علم جان بوجھ کر کے حاصل نہیں کریں گے تو آپ کو اللہ رب العالمین جہنم میں ڈالے گا ہی ڈالے گا. جو علم حاصل کریں گے، حاصل کرنے کے بعد ان کو عمل کرنے کی طاقت بھی ہے، پھر بھی جان بوجھ کر کے عمل نہیں کر رہے ہیں، تب اللہ رب العالمین ان کا مواخذہ کرے گا. اس لیے علم کو جتنا ہو سکے حاصل کریں. کافی لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے علم حاصل کریں گے تو عمل کرنا پڑے گا، عمل نہیں کریں گے تو جہنم میں ڈالیں گے. اس لیے علم ہی حاصل مت کرو، علم ہی ختم کر دو تو آپ کا یہ ذہن میں جو شبہ اور ازالہ ہے یہ سراسر غلط ہے. ایسا نہیں ہونا ہے کیونکہ علم جتنا حاصل کریں گے اتنا انسان کو فائدہ دے گا. اگر موقع ہے، طاقت ہے کرنے کی تو کرنا ہے، اگر طاقت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کریں گے. انہی سلبیات میں سے ایک سلبیہ آخری وہ ہے بھول جانا. انسان اکثر علم حاصل کر کے بھول جاتا ہے. اللہ کے اسی لیے اہل علم کے درمیان یہ جملہ بڑا ہی مشہور ہے. وہ کہتے ہیں آفت العلم النسیان. انسان پڑھ لے اور اس کا اہتمام نہ کرے، بھول جائے تو علم کی مصیبتوں میں سے یہ بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہے. ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد.